توجہ چاہوں گا. ہم دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں نا تو باتوں ہی باتوں میں کئی گالیاں بک دیتے ہیں. گھر میں بیوی سے ذرا سا جھگڑا کیا ہو گیا, کئی گالیاں بک دی. بیٹے پہ غصہ کیا آیا, کئی گالیاں دے ڈالی. ان گالیوں کی نحوست جانتے ہو آپ؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ گالی دیتا ہے, ایک مرتبہ گالی, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا میرے عزیزو, انسان جب ایک مرتبہ گالی دیتا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ گالی دینے کے بدلے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے. ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے. کیسا بچھو ہے وہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ وہ انسان کو ڈس لے تو 70 سال تک اس کا زہر انسان کی رگوں میں دوڑتا رہے. 70 سال تک اس کی رگوں میں اس کا زہر دوڑتا رہے. میرے عزیزو, جس نے ایک گالی دن میں دی ہے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جائے گا, اور جس نے 200 گالیاں دے ڈالی تو اس کی قبر میں 200 بچھو پیدا کر دیے جائیں گے. وہ 1-1.5 انچ کا بچھو, 2-3 انچ کا بچھو جو ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے, وہ ہمیں کاٹ لے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. وہ ایسا بچھو اگر ایک مرتبہ کاٹے تو 70 سال تک رگوں میں خون دوڑتا رہے. پھر کیوں فحش گوئی کی عادی ہو گئے ہم اور آپ؟ پھر کیوں ہم اور آپ گالیاں بکتے رہتے, کیوں احساس نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو, لوگ کہتے ہیں میں نے تو مذاق میں دی تھی, میں نے تو غصے میں دی تھی, منہ سے نکل گئی. وہ مذاق میں ہو یا غصے میں, وہ گالی ہے, اس کے بدلے تیری قبر میں بچھو پیدا کیا جائے گا. قبر کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں میں اور آپ؟ قبر کے بارے میں سوچیں. اس کو سانپ اور بچھو کا گھر کہا گیا ہے, اس کو کالی کوٹری کہا گیا ہے اگر گناہ کر کے گئے. جانتے ہیں ایک نوجوان خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بڑے گناہ کیے, زندگی بھر میں گناہ کرتا رہا, آج مجھے اپنے گناہوں پر شرم آ رہی ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ خلیفہ عبد الملک بن مروان سے جب نوجوان نے اتنا کہا تو خلیفہ نے مسکرا کر کہا کہ تیرے گناہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں, لیکن وہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. خاموشی کے ساتھ نہیں, زور سے کہیں سبحان اللہ. پیچھے والے بھائی بھی اس نیت کے ساتھ بولیں کہ مرنے والے کو ہمارے کہنے کا ثواب پہنچے. اللہ کی رحمت کا دامن بڑا کشادہ ہے. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو جتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی آپ کی اتنی ہی رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ کٹوتی ہوگی, کٹ کے پہنچیں گی, مرنے والے کو آپ کے حصے میں سے کاٹ کے پہنچائی جائیں گی. نہیں, اللہ کی رحمت کا دامن بڑا کشادہ ہے. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے, آپ کو ایک مرتبہ کہنے کا مکمل ثواب ملے گا, اور مرنے والے کو بھی ایک مرتبہ کا ہی مکمل ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے ذرا زور سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. اب آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, نہ ہی نعرہ لگانے کی ضرورت پڑے گی, بس توجہ کے ساتھ سنیں. نوجوان رو کر کہنے لگا میں نے بڑے گناہ کیے, کیا میرے گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ خلیفہ نے کہا ہاں تیرے گناہ معاف کر دی جائیں گے, توبہ کر تو صحیح. حضرات اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. خلیفہ نے نوجوان سے کہا تھا اے نوجوان, تو جو اس قدر بے قرار ہے, تیرے اس اضطراب کی وجہ کیا ہے, اس پریشانی کی وجہ کیا ہے, اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ کیا ہے تو نے جس نے تجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے, اتنا بے قرار رکھا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح. میری طرف توجہ رکھیں نوجوانوں. نوجوان نے رو کر کہا تھا کہ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ کاروبار ہوا کرتا ہے, میرا بھی ایک کاروبار تھا, میرا بھی ایک ذریعہ معاش تھا, لیکن میرا ذریعہ معاش بڑا عجیب تھا, میرا کاروبار بڑا عجیب تھا. کیا تھا تیرا کاروبار؟ تو نوجوان رو کر کہتا ہے میرا کاروبار یہ تھا کہ میں قبرستان میں جا کر تازہ قبروں کو تلاش کیا کرتا تھا. جب تازہ قبریں مجھے مل جایا کرتی تھی تو ان کو کھود کر ان سے میں کفن چرا لیا کرتا تھا, اور اس کفن کو بازار میں بیچ کر اس سے جو قیمت حاصل ہوتی تھی, جو پیسہ ملتا تھا, اس سے ہی میری روزی روٹی چلا کرتی تھی. میرے عزیزو, یہ کفن کو چرا لینا آج کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کیونکہ یہ شکوک و شبہات کا دور ہے. آج تو سگا بیٹا اپنے سگے باپ کے کفن کو ہاتھ لگانے تیار لگی ہے. میاں کفن کو ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے, میت کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار لگی ہے. جبکہ افضل یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دے, ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اپنے ہاتھ سے غسل دے, بہن کا انتقال ہو تو بہن اپنے ہاتھ سے غسل دے. لیکن غسل دینا تو بڑی بات. کتنے جاہل قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مرنے والے کی چارپائی جس پہ اس نے دم توڑا ہے, اس چارپائی کو ہی گھر سے نکال دیا کرتے ہیں. کیوں ہم نے بھلا دیا تعلیمات مصطفیٰ کو؟
افضل طریقہ یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دے۔ آج کتنے بدبخت بیٹے ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کی نماز جنازہ تک میں شرکت نہیں کر پاتے۔ ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور بیٹا پینٹ کے نیچے شرٹ دبائے ہوئے دوسری طرف کھڑا ہے، کیوں نہیں پڑھی بھائی نماز جنازہ؟ مولانا یاد نہیں کی، اب جلدی سے یاد کر لیں گے، ابھی تک تو نے یاد کیوں نہیں کی؟ تیرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تجھے موت ابھی نہیں آئے گی؟ نماز یاد کرنے سے پہلے تجھے موت نہیں آنی ہے، موت کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، پھر کیوں فکر نہیں کرتے میں اور آپ؟ میرے عزیزوں، وہ نوجوان رو کر کہتا ہے کہ میں کفن چرایا کرتا تھا، لیکن آج میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ آج جب میں قبرستان گیا کفن چرانے کے لیے تو میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 قبروں کو کھولا، 5 قبروں کو کھودا، لیکن 5 قبریں کھودنے کے باوجود کسی ایک سے بھی میں کفن نہ چرا پایا۔ آج سے پہلے قبرستان جاتا تھا، ایک قبر کھودتا تھا، کفن چراتا تھا، مزدوری ہو جایا کرتی تھی، واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن آج 5 قبریں کھودی لیکن ایک سے بھی کفن نہ چرا پایا۔ ریزن کیا ہے کفن نہ چرانے کا؟ وجہ کیا ہے کفن نہ چرانے کی؟ سبب کیا ہے کفن نہ چرانے کا؟ بتا تو صحیح۔ تو نوجوان رو کر کہتا ہے کہ آج 5 قبروں میں میرے سامنے سے جو مناظر گزرے، آج سے پہلے میری نگاہ کے سامنے سے کبھی ایسے مناظر نہ گزرے تھے، ذرا بتا تو صحیح تو نے قبر کے اندر دیکھا کیا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا سنی مسلمانوں، نوجوان کہتا ہے آج جب میں نے پہلی قبر کی مٹی کو ہٹایا اور تختے کو ہٹایا، اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا اس کے اندر جو مرنے والا لیٹا ہوا ہے اس کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے اور اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کسی نہ کسی گناہگار کی قبر ہے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں نے کسی کو قبر میں اتارا ہے یا قبر میں اتارتا ہوا دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے رخ کو کعبے قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، اور حکم یہی ہے اگر باڈی بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے، جسم اکڑ جائے تو چاہے کسی ڈھیلے کا سہارا لینا پڑے یا کوئی کپڑا لگانا پڑے پیٹھ کے نیچے، لیکن اس کے رخ کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا ہے، چہرے کو کالا کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ کسی گناہگار کی قبر ہے، بس جلدی سے تختے لگائے، پلٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، آواز آتی ہے اے نوجوان جب یہاں تک آ گیا ہے تو یہ بھی جانتا جا کہ یہ جو نحوست اس پر برس رہی ہے کس گناہ کی وجہ سے برس رہی ہے، یہ جو عذاب اس پہ نازل ہو رہا ہے کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر نماز تو پڑھا کرتا تھا لیکن نماز کی اہمیت نہ کیا کرتا تھا، بس اسی وجہ سے کہ یہ نماز پڑھتا تھا، نماز کی قدر نہ کرتا تھا، اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا ہے اور اس کے چہرے کو کالا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چہرے کو کالا کر دینا اور قبلے سے پھیر دینا اس کو ہلکے میں مت لینا۔ اگر قبلے سے چہرے کو پھیر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم سے منہ پھیر لے۔ اور ایک جملہ اور سنے، وہ نماز پڑھتا تھا، بے نمازی نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن نماز کی قدر نہیں کرتا تھا، رسمن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن شام تک ٹوپی اس نیت کے ساتھ سر پہ لگا کے گھومتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سوچے کہ اس نے جمعے کی نماز نہ پڑھی ہوگی۔ دکھاوے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، 8 دن میں ایک مرتبہ وہ نماز پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت نہیں کیا کرتا تھا۔ اور تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لیے، ایک طرف نماز پڑھتا تھا اور مسجد کے دروازے پہ آ کر لوگوں میں کھڑے ہو کر کہتا تھا دیکھو فلاں کو دیکھتے ہو، فلائی پنکھے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کے باپ نے لگوا دیا ہو، فلاں کو دیکھو فلائی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، فلاں کو دیکھو فلاں ٹوٹی پر ہی وضو کرتا ہے، فلاں کو دیکھو امام صاحب سے کیسے باتیں کر رہا تھا۔ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، چیتے کھینچ کے زمین پہ لکیریں کھینچ کے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے بگی پاک کا نام دے کر بیٹھ گیا۔ نماز پڑھی تاش کے پتوں کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا، نماز پڑھی چگلی کرنے لگا، نماز پڑھی غیبتیں کرنے لگا، نماز پڑھی خرافات میں لگ گیا، گالی گلوچ کرنے لگا، وہی فتنے کو پھیلانے والا کام کرنے لگا۔ نماز پڑھتا تھا، نماز کی قدر نہ کرتا تھا، اس لیے قبلے سے اس کے چہرے کو پھیر دیا گیا، اور قبلے سے چہرے کو جب پھیر دیا گیا تو اللہ کی رحمتیں تجھ سے منہ پھیر لیں گی، اور اللہ کی رحمتوں نے منہ پھیر لیا تو پھر جنت کی تمنا نہ کرنا بلکہ جہنم کو ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ یہ پہلی قبر تھی، کہتا اس کو میں نے جلدی سے بند تو کیا، اب چونکہ میرا تو کام بنا نہیں تھا، میری مزدوری ہوئی نہیں تھی، جلدی سے میں نے اس قبر کو بند کر کے اگلی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ میں نے اگلی قبر کی مٹی ہٹائی، جلدی مٹی ہٹا کے میں نے جب تختہ ہٹایا اور میں نے اندر جھانک کر دیکھا، اے نوجوانوں تمہاری توجہ درکار ہے، جو باہر رہ کر کام کیا کرتے ہیں نا، خاص کر ان نوجوانوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یا وہ جو پیشے سے ڈرائیور ہیں ان سے میری خاص گفتگو ہے۔ حضرات نوجوان کہتا ہے جب میں نے تختہ
ہٹا کر اندر جھانک کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں جو مرنے والا لیٹا ہوا تھا اس کی گردن سے نیچے کا حصہ، میری طرف توجہ، اس کی گردن سے نیچے کا حصہ تو انسان کی طرح ہے لیکن گردن سے اوپر کا حصہ خنزیر کی طرح بنا دیا گیا ہے، خنزیر کی طرح بنا دیا گیا ہے گردن سے اوپر کا حصہ۔ آواز آتی ہے یہ جو اس کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے، یہ جو اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے، یہ اس گناہ کے سبب بدلا گیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، شراب، اور شراب پینے والوں کان کھول کر سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر ایک گھونٹ شراب پی، ایک گھونٹ، جو ساری زندگی پیتا رہا میں اس کی بات نہیں کرتا، جو روزانہ کئی بوتلیں صاف کر جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، جس نے ایک گھونٹ شراب کی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب پی وہ اسی چہرے کے ساتھ یعنی خنزیر کے چہرے کے ساتھ اٹھے گا، میدان حشر میں پہنچے گا، اہل محشر اس پر لعنت بھیجیں گے، اس کو پیاس لگے گی، شدت کی پیاس، وہ پانی پانی پکارے گا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، اس وقت اس کو پینے کے لیے پانی نہ دیا جائے گا۔ اے نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، پینے کے لیے پانی نہ دیا جائے گا، وہ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور مواد پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ میرا اپنا جسم ہے، اس میں کوئی پھنسی بنے، اس سے مواد نکلے، اپنے جسم سے نکلنے والے مواد کو، نکلنے والے پیپ کو کیا کوئی اپنی زبان پہ رکھنا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اپنے ہی جسم سے نکلنے والے خون کو اپنی زبان پہ کوئی رکھنا گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ سڑا ہوا خون، وہ بھی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا سڑا ہوا خون، وہ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا کھولتا ہوا مواد پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس ایک گھونٹ شراب پینے والے کو جو بغیر توبہ کیے مر گیا ہے، جب اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو ایسی شدت کی پیاس لگی ہوگی، وہ پینے کے لیے شدت پیاس کی وجہ سے لبوں کے قریب لے کر جائے گا، جیسے ہی لبوں کے قریب لے کر جائے گا بس اس کی نس سے نکلنے والی گرم بھاپ کی وجہ سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اللہ مولانا مفتی شمشاد رضا نغوی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، اس سے نکلنے والی گرم بھاپ جب اس کے چہرے پر ٹکرائے گی، جب اس کے چہرے کی خال سے ٹکرائے گی تو اس کی خال کٹ کر زمین پر گر جائے گی، وہ رو کر کہے گا ہائے میں نے تو پانی مانگا تھا، پانی، لیکن مجھے پانی نہیں دیا گیا بلکہ یہ جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور مواد پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ آواز آئے گی نادان، دنیا کے اندر تو نے جو ایک گھونٹ شراب کو پی لیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہے جو تجھے آج پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شراب کو نام بدل بدل کے پیتے ہیں، کہتے نہیں مولانا یہ شراب نہیں ہے، یہ بیئر ہے، یہ انرجی واٹر ہے، یہ فلاں چیز کا جوس ہے، یہ فلاں چیز کا جوس ہے، ہم نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی۔ جب ہم نے تحقیق کی، کتنے نوجوان ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر تحقیق کی، اس کی ریسرچ، اس پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنے پرتیشت الکوہل ہے، اتنے پرتیشت شوگر ہے، اتنے پرتیشت فلاں چیز کا جوس ہے، اتنے پرتیشت اس میں انرجی واٹر ہے، فلاں فلاں، وہ الگ الگ باتیں بتاتا ہے۔ میں نوجوان آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا وقت تم نے دیا ہے شراب کو سمجھنے کے لیے، کاش یہ وقت دیا ہوتا تم نے رب کی پاک کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ کی حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے، تو آج تمہارے ہاتھ میں شراب کا ناپاک جام نہ ہوتا، یا تو رب کی پاک کتاب ہوتی یا مصطفیٰ کی حدیث پاک ہوتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ باتیں یاد کر کے جایا کریں ایسی محفلوں سے۔ دو باتیں ہو گئیں، دو قبریں۔ پہلی قبر والا نماز پڑھتا تھا، نماز کی قدر نہیں کرتا تھا، دوسرا شراب پیا کرتا تھا۔ اور جو نوجوان شراب کا نام بدل کے پیتے ہیں نا کہ اس میں نشہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو بیئر ہے، شراب ہوتی تو نشہ ہوتا، یہ تو جوس ہے اس میں نشہ ہی نہیں ہوتا، میں اس سے کہوں گا میرے بھائی اس میں نشہ تو ہے لیکن تو لگاتار پیتا ہے نا، اس کو تو عادی ہو گیا، تجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوسرے انسان کو پلا کے دیکھنا، سرور بھی چڑھے گا، نشہ بھی چڑھے گا۔ تو جو نام بدلتا ہے تیرے نام بدل دینے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا، اس کی نحوست نہیں بدلے گی۔ یہ دو قبریں ہو گئی۔ کہتا تیسری قبر کو جب میں نے کھودا اور میں نے تختے ہٹائے تو میں نے
میں اس کے اندر جھانک کر دیکھا کہ اس میں جو مرنے والا لیٹا ہوا ہے اس کی زبان کو جبڑوں سے کھینچ کر باہر نکالا گیا ہے اور گھٹنوں کے قریب لا کر باندھ دیا گیا ہے. یہ جو زبان ہے نا اس کو اس کے نکالنے کے راستے سے یہ جو ہمارا منہ ہے یہاں سے کھینچ کے نکالا جائے تو تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا سا کوئی کھینچ دے دو اور وہ تو جبڑوں سے کھینچ کے نکالا گیا ہے. اور باندھا کہاں گیا ہے؟ گھٹنوں پہ لا کر. کس چیز سے باندھا گیا ہے؟ آگ کی زنجیروں سے باندھا گیا ہے. سر کو بھی گھٹنوں کے قریب لا کر باندھ دیا گیا ہے. اور دیکھ کر کہتا ہے ایسا لگا کہ پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی ہو. بس میں بھاگنا چاہتا تھا, جلدی سے تختے لگا کر بند کر کے بھاگنا چاہتا تھا. آواز آتی ہے یہ نہیں جاننا چاہے گا کہ اس پر یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے. آواز آتی ہے اس پر یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. کتنی گناہوں کی وجہ سے؟ سارے لوگ بولے تاکہ مجھے لگے کہ سو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں. کتنی گناہوں کی وجہ سے؟ ہاں, اللہ آپ کو سلامت رکھے جو میری بات کو سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ 2 گناہ کون سے ہیں وہ سنیں. نمبر 1, یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. نمبر 2, یہ چغلی کیا کرتا تھا. اور یہ ہماری قوم کا ناسور ہے. یہ جو 2 گناہ ہیں نا یہ ہماری قوم کا ناسور ہیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے معاشرے میں. اس میں سے ایک بیماری, ایک خرابی, ایک گناہ یہ نوجوان نسلوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور دوسرا خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. پایا مردوں میں بھی جاتا ہے لیکن عورتوں میں مردوں کے مقابل زیادہ. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والی بیماری, یہ خرابی یہ نوجوانوں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کے لباس ہی اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ ان کو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ جو 5-5 ہزار کی مہنگی پینٹیں لاتے ہیں نا, یہ چاہے کتنا ہی بڑا برانڈ کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑے شو روم سے تم کیوں نہ خرید کے لائے ہو, وہ 5,000 کی نہ 5 لاکھ کی کیوں نہ ہو, اگر وہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لائق نہ رکھ سکے, وہ تجھے نماز پڑھنے کے لائق نہ رکھ سکے, وہ تجھے پاک نہ رکھ سکے, وہ تیرا لباس کتنا ہی قیمتی ہو میں ایسے لباس پہ تھوکتا ہوں جو تجھے پاک نہ رکھ سکے. وہ کتنا ہی بڑا برانڈ ہو, وہ کتنا ہی قیمتی کپڑا کیوں نہ ہو, جو تجھے نماز پڑھنے کے لائق نہ رکھ سکے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ جو نوجوان نسلوں میں ٹائٹ پینٹ پہننے کا, ٹائٹ لباس پہننے کا, عیسائیوں کا ایجاد کردہ لباس پہننے کی بیماری پیدا ہوئی ہے. اس بیماری کو پیدا کرنے والے کہیں نہ کہیں ان کے والدین بھی ہیں, کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ٹائٹ پینٹ اور وہ لباس پہننے کا جس کو میرے آقا نے پسند نہیں فرمایا ہے اس لباس کو پہننے کا عادی بنایا. آپ کہو گے یہ جملہ کیوں بول دیا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس وقت آپ کا بیٹا یا بیٹی چھوٹے تھے گھر کے اندر تو آپ ہی اپنے ہاتھ سے خرید کر لایا کرتے تھے بیٹی کے لیے پینٹ, آپ ہی اپنے ہاتھ سے خرید کر لایا کرتے تھے بیٹے کے لیے کوٹ اور پینٹ, اور اس کو پہنانے کے بعد میں آنگن میں گھمایا جاتا تھا. چچا بیٹھ جاتے تھے, بھائی بیٹھ جاتے تھے, اور پھوپھیاں بیٹھ جاتی تھی, والد بیٹھ جاتے تھے, والدہ بیٹھ جاتی تھی, سارے گھر والے مسکرایا کرتے تھے. دیکھو بیٹی ہے پینٹ پہن کے کتنی سونی لگ رہی ہے, بیٹا ہے پینٹ پہن کے کتنا پیارا لگ رہا ہے. سیلفیاں لی جاتی تھی, فوٹو کھینچے جاتے تھے. بچے یا بچہ یا بچی سمجھا کرتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت لباس ہے جس کو آج میرے والد نے مجھے اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے, جس کو میری والدہ نے آج اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے. اب بچپن میں تو نے پہنانا شروع کیا تھا, اب اس کو عادت ہو گئی ہے پہننے کی. جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے تو بیٹی کہتی ہے میرے والد مجھے پینٹ پہننا ہے. باپ کہتا ہاتھ جوڑ کے میری بیٹی خاندان میں میری بےعزتی ہو جائے گی, خاندان میں میرا سر جھک جائے گا, لوگ کیا کہیں گے فلاں کی بیٹی پینٹ پہنتی ہے. آج یہ تو خون کے آنسو رو رہا ہے, یہ خرابی پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ بچپن میں تو نے ہی اپنی بیٹی کو پینٹ پہننا سکھایا تھا. آج جو تیرا بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تیری عزت کو نیلام کرتا ہوا نظر آتا ہے, تیری عزت کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے, تو ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہے عزت کی میرے بیٹے قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھانا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے باپ کا سر زندگی بھر کے لیے لوگوں کے سامنے جھک جائے. یہ تجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے نا عزت کی, بیٹے کے سامنے جو گر گرانا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی تو ہی ہے کیونکہ تو نے بچپن میں اپنے بچے کو وہی لباس جس کو میرے آقا نے ناپسند فرمایا وہ پہنانا سکھایا تو نے, بچپن میں موبائل چلانا سکھایا تو نے, ٹی وی دیکھنا سکھایا تو نے, بھائیوں کو چچاؤں کو گالیاں دینا سکھایا تو نے. ساری خرابیوں کا ذمہ دار جہاں پر تیرا بیٹا یا بیٹی ہے وہیں پر ان خرابیوں کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ان کے والد اور والدہ بھی ہوا کرتے ہیں. ہاں میں نے پہلے ہی کہا تھا میری تقریر میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن سمجھیں یہ 2 قبریں کھودی اس نے. پہلا تیسری قبر والے کو دیکھا کہ اس کی زبان جو ہے جبڑے کے بل کھینچ کے نکال دی گئی ہے اور دائیں بائیں آگ بچھا دی گئی ہے. کس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, استنجا کرنے کا صحیح طریقہ یاد نہیں ہے
اور یہ چغلی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، پھر بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد شمساد رضا نعیمی تشریف فرمائے، بہت جلد آپ حضرت کا خطاب سنیں گے۔ چوتھی قبر سنیں، کہتا جب میں نے چوتھی قبر کھودی اور میں نے اس کے تختے ہٹائے، اندر جھانک کر دیکھا تو آگ نظر آ رہی تھی اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری قبر میں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے، وہ جہنم کی کالی آگ، یہ دنیا والی آگ نہیں ہے، اس کے سامنے بہت سرد ہے، وہ جہنم کی کالی آگ، بس آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے اور کوئی رونے والے کسی رونے والے کی آواز آ رہی تھی، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی رو رو کر کہہ رہا تھا اے پروردگار ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، کچھ دنوں کے لیے اور دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ اور زندگی دے دے، اب کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا، پروردگار ایک مرتبہ اور زندگی دے دے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، آواز آتی ہے نادان جو زندگی تجھے دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اگر پروردگار کو راضی کرنا تھا تو اسی زندگی میں کر کے آتا، اب کتنا بھی روے اب تجھے دوبارہ ایک لمحے کی زندگی عطا نہیں کی جائے گی۔ حق حق اور دنیاوی زندگی پہ گھمنڈ کرنے والوں، عقل کے چلنے والوں، موت آ گئی نا تو پھر کتنا بھی رو گے پھر دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ ساری قبر میں آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی، آواز آتی ہے اس پر جو یہ عذاب نازل ہو رہا ہے، اس کی جو قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ جب نماز کی بات چلتی ہے تو میری قوم کی گردنیں جھک جاتی ہیں، خون کے آنسو بہتے ہیں۔ اس وقت جب 2000 کی آبادی میں مسجد میں جا کر دیکھتے تو 10 نمازی ہوا کرتے ہیں، اور کتنے گاؤں ایسے بھی ہیں کبھی کبھی امام صاحب کو اکیلے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تم کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، کام اتنا ہو گیا ہے، کھیتی کا کام، بازار، دکان، کارخانہ، فیکٹری، فلاں کیا کیا کروں، اکیلا نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نہ کہا کرو کہ ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم ملے گا تو نماز پڑھیں گے، یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ نماز سے ٹائم ملے گا، نماز سے فرصت ملے گی تو کام کیا کریں گے، کیونکہ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو جو پیدا فرمایا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو یہ نہ کہا کرو کہ نماز کے لیے ٹائم نکالیں، آپ نماز پڑھیں پھر آپ کو فرصت ملے تو کام کیا کریں۔ حضرات آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے۔ یہ میری مرضی سے لگایا ہوا نرم بستر، اس پہ آگ کا ایک ذرہ پڑ جائے نا تو چیخ نکل جاتی ہے، ساری رات کے لیے نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ تیری قبر میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب میں آگ بھر دی گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ 4 قبریں میں نے بیان کی میرے عزیزو، 4 قبریں توجہ کے ساتھ سننا۔ نمبر 1 نماز پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2 شراب پیا کرتا تھا۔ نمبر 3 چغلی کرتا تھا۔ نمبر 4 شراب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر 5 نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ 5 خرابیاں۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، نماز پڑھتا تھا، نماز کی قدر نہیں کرتا تھا۔ نمبر 2 شراب پیتا تھا۔ نمبر 3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر 4 چغلی کرتا تھا۔ نمبر 5 نماز نہ پڑھا کرتا تھا۔ آج کی اس محفل سے ان 5 باتوں کو یاد کر کے جانا اور اپنے بستر پہ پہنچنا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ ان 5 خرابیوں میں سے میرے اندر کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ ان 5 بیماریوں میں سے 5 خرابیوں میں سے کتنی چیزیں میرے اندر ہیں۔ اگر ایک بھی چیز تمہارے اندر پائی جا رہی ہے تو تیار رہنا ان عذابوں کے لیے جن کو میں بیان کر چکا ہوں، اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سچی توبہ کر کے اٹھیں اس محفل سے۔ اگر شراب کو کبھی ہاتھ لگایا ہے تو توبہ کر لینا آپ کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگائیں گے، اور نہیں بھی ہے تب بھی یہ عزم مصمم کر کے اٹھنا کہ شراب کو ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے، کبھی کسی شراب پینے والے کے پاس بھی نہ بیٹھیں گے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، رنگ بولاتا ہے صحبت کا اثر، انسان کیا چیز ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اگر شرابی کے پاس بیٹھو گے نا تو شراب پینا سکھا دے گا، جواری کے پاس بیٹھو گے تو جوا کھیلنا سکھا دے گا۔ اس لیے ان 5 باتوں میں سے اگر تمہارے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے تو تیار رہنا ان عذابوں کے لیے، اور اگر برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے تو پھر سچی توبہ کرنا کہ آج کے بعد نماز بھی پڑھیں گے، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچتے رہیں گے، کبھی کسی کی چغلی نہ کریں گے، شراب کو ہاتھ نہ لگائیں گے، نماز پڑھیں گے تو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو منانے کے لیے پڑھیں گے۔
4 قبریں ہو گئی ہیں، آخری قبر سن لیں 1 منٹ میں۔ کہتا ہے کہ جب میں نے آخری قبر کو کھودا اور میں نے اس کے تختے ہٹائے تو جیسے ہی پہلا تختہ ہٹایا، اب سبحان اللہ بولنے کی باری آئی ہے، پوری تقریر ہو گئی۔ میں نے بار بار آپ سے نہیں کہا، ابتدا میں جو کہہ لیا تھا، اگر آپ دل چاہے تو سبحان اللہ ضرور بولنا۔ کہتا جب میں نے تختے ہٹائے، ابھی میں نے پہلا ہی تختہ ہٹایا تھا، اندر سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ 1.5 گز کی قبر نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک جنت کے باغات ہی باغات نظر آ رہے تھے، جنت کے محلات نظر آ رہے تھے۔ انہی باغات کے درمیان ایک تخت بچھا ہے، اس پہ ایک نوجوان بیٹھا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہے، چہرے سے نور ظاہر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت۔ میں نے عرض کی پروردگار اب تک جو قبریں کھودی تھی ان کو تو تو نے اپنی مرضی سے بتا دیا، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو تیرے انعامات و اکرامات کی بارشیں اس پر ہو رہی ہیں، یہ کوئی ایسا انسان تھا، اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کو تو نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ آواز آتی ہے یہ وہ انسان ہے جس نے زندگی دنیا میں اپنے لیے نہیں گزاری تھی، بلکہ اپنی تمام عمر اس نے پروردگار عالم کی رضا کے لیے گزاری تھی۔ اور یہ بات حق ہے میرے عزیزو، اپنے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے جیو گے تو مر کر بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہ پہلی 4 قبروں والا مت بننا، آخری والا بن جانا، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔